حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جانتے بوجھتے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا، اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی اسے پتہ ہے کہ میرا باپ یہ نہیں کوئی اور ہے، اور وہ اپنے باپ کو پیچھے کر دے اور کسی اور کو اپنا باپ بتائے، اور اس کو یہ پتہ بھی ہو کہ اس کا اصل باپ کون ہے، تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو باپ نہ کہنا اور کسی اور کو باپ کہنا دراصل باپ کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے، اور یہ انصاف کے خلاف بات ہے۔ اسلام انسانی حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کرتا ہے۔ والد کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ ایک باپ گھر کا کفیل بھی ہوتا ہے اور محافظ بھی۔ اس کے ادب و احترام میں اسلام کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، لیکن پھر بھی گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کو ڈانٹ کر ان سے بات نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے ماں کے ساتھ باپ کا حق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ ثواب ہے، عبادت ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو محض دیکھنا اور دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے ہی رہنا، طواف نہ بھی کرے، صرف دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہے۔ اور دوسرا، بوڑھے والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور اسی طرح انہیں خوش کر کے آؤ جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو، یعنی ان کو ناراض نہ کرو۔